أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت نمبر 12 تک انشاءاللہ اس وقت ہم مطالعہ کریں گے 4 آیات پر. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان بے شک حاذل قرآن یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے راہ دکھاتا ہے. یہدی راہ دکھاتا ہے للتی وہ راہ ہی اقوم جو بالکل سیدھی ہے. اقوم میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے یعنی جو زیادہ سیدھی ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے جو کتب آسمانی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یعنی وہ بھی سیدھی راہ دکھاتی تھی، لیکن یہ اب زیادہ سیدھی راہ دکھاتی ہے. یہدی للتی ہی اقوم یعنی اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے قصر رحمت والے قصر میں جس کو بھی اب داخل ہونا ہوگا تو یہی وہ شاہراہ ہے، یہی وہ راہ ہے کہ قرآن ہی ہے جہاں سے ہو کر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس قصر رحمت میں داخل ہو سکتا ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی قرآن کا راستہ ہے. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں اس سلسلے میں وہ حدیث پاک آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اکثر جو کافی پہلے یہاں سے بیان کی گئی ہے کئی بار، حدیث حارث عاور، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ان کی بیان کردہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس نے اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت طلب کی اضلہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا. ومن ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جس نے اس قرآن کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کے رکھ دے گا. تو اسے حبل اللہ المتین کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی رسی ہے، یہ متین مضبوط رسی اللہ تعالیٰ کی. وہو ذکر الحکیم، اسے ذکر حکیم بھی کہا گیا ہے. بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. فی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری بشارت سناتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ وہ مومن جو کہ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو کہ صالح عمل کرتے ہیں. صالح عمل کرنے والے مومنین کے لیے یہ خوشخبری سناتا ہے. کیا خوشخبری؟ ان لہم کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے اجرا کبیرا بڑا اجر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسی قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. کھیل کے لیے وقت، موبائل کے لیے وقت، ہر چیز کے لیے وقت، بحث و مباحثہ کے لیے وقت، غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو ہم مشغول رکھتے ہیں، کبھی سیر سپاٹے میں، کبھی ایک کام میں، کبھی دوسرے کام میں، لیکن اسی کتاب کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بہرحال
اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہی قرآن ہے، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے ہو کر اگر اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں اس قرآن کے سوا، کوئی راستہ نہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے وَأَنَّ، اور بے شک الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ قرآن بتاتا ہے کہ آتدنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ آپ تورات میں دیکھیں گے اس میں اسی چیز کو اب بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو محرف تورات ہے، یعنی تحریف شدہ جو تورات ہے جس میں تحریف کی گئی ہے، اس میں آخرت کے دن کا بہت کم ذکر، وہاں کے انعامات یا وہاں کی سزاؤں کا بالکل بہت ہی کم ذکر ہے۔ وہاں صرف دنیا کے انعامات یا دنیا کی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اس میں ذکر آپ کو ملے گا، آج کی جو محرف تورات ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کوئی صفحہ بھی قرآن کا ایسا نہیں ملے گا جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو، آخرت کے انعامات یا آخرت کی سزاؤں کا ذکر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے اس قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ آتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، وَيَدْعُ، اور دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، الانسان، انسان مانگتا ہے، بالشر، شر، انسان شر مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسا کہ خیر مانگنی چاہیے، یعنی جس طرح سے خیر کے لیے دعا کرنا چاہیے تھی اس طرح سے انسان شر کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ جو قریش مکہ تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی تم عذاب کہتے ہو، لاؤ نا عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ان سے بتایا جاتا ہے ارے بیوقوفو، احمقو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آتا ہے پھر کیا گت بنا دیتا ہے وہ، پھر کیا حال بنا دیتا ہے وہ، تم وہی چیز مانگتے ہو، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ تمہیں تو خیر مانگنا چاہیے، اگر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اگر تمہیں ابھی پکڑا نہیں جا رہا ہے، عذاب میں جکڑا نہیں جا رہا ہے، تو تم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے اللہ کی طرف، لیکن تم مانگتے ہو شر۔ تو اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ انسان مانگتا ہے شر جیسا کہ مانگنا چاہیے تھا خیر، اس کا ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب اس کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو مانگنے کی بات ہے یہ مومنوں کی طرف ہے، مومن بھی مانگ رہے تھے جب بہت زیادہ سختیاں بڑھ گئی ان پر مشرکین کی طرف سے، تو یہ مانگتے تھے کہ اب بھیج دو عذاب، ان کو اب تباہ برباد کر دو۔ ان کے لیے بھی کہا گیا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ابھی نہیں کہ ان لوگوں میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آگے چل کر ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ دین کے بڑے زبردست خادم بنیں گے، جو دین کی بڑی خدمت کریں گے۔ اور پھر تجربے نے ان کو بتا دیا کہ وہی لوگ جو پہلے ان کے بہت زیادہ مخالفین تھے، تنگ کیا کرتے تھے، بعد میں جب وہ ایمان لے آئے تو وہ کس قدر مضبوط ایک سہارا بن گئی دین کا، کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو یہ بھی اس کا آپ یہ سمجھیے مطلب ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ سب انسانوں کے بارے میں ایک چیز یہ کہا جاتا ہے کہ انسان، ہر انسان اس قسم کے حرکات اور سکنات کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے برائی، وہ سمجھتا ہے اس میں خیر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہے اور وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت محبوب ہے اور ممکن ہے وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسی چیز اپنے لیے مانگتے ہیں اور بڑے زور کے ساتھ مانگتے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے لیے خیر ہے،
اگر ہمیں وہ نہیں مل رہی ہے تو ممکن ہے اس میں ہمارے لیے شر ہوگا، اس لیے وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ انسان جو ہے مانگتا ہے شر، برائی مانگتا ہے، شر مانگتا ہے اللہ سے، دعاء بالخیر، جیسا کہ خیر مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے جلد باز، انسان ہے ہی جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللیل رات، والنہار اور دن، اور ہم نے رات اور دن کو بنایا، آیتین دو نشانیاں، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فمحونا، پھر ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، آیت النہار دن کی روشنی، یہ دن کی نشانی، مبصرۃ روشن، پھر ہم نے رات کو مٹایا، پھر دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا۔ رات کی نشانی کیا ہے؟ اندھیرا ہے، جس میں انسان آرام کرتا ہے، سکون انسان کو ملتا ہے، جس میں ملاپ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان کی تھکان جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر دن کو بنایا روشن، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے دن کو روشن بنایا گیا۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم معلوم کرو، عدد السنین، ماہ و سال کی گنتی، برسوں کا شمار تم کر سکو، والحساب، اور حساب کر سکو۔ اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کو روشن بنایا۔ اس میں اور بھی کئی نشانیاں ہیں جو رات اور دن بنائی اللہ تعالیٰ نے، مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ گویا اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ رات کی اپنی اہمیت ہے اور دن کی اپنی اہمیت۔ جس طرح آپ دن کا تصور رات کے بغیر نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کامیابی کا تصور مشکلات کے بغیر، محنت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یعنی تم تو چاہتے ہو تمہیں روشنی ملے، مگر رات سے گزرنا نہیں چاہتے ہو۔ اگر تم پہ کبھی مشکل وقت آ جائے، تکالیف کا دور ہو، تو تمہیں جان لینا چاہیے اس کے بعد ایک وہ دور بھی آئے گا، لیکن اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک نشانی رکھی ہے، لیکن انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اندھیرا نہ دیکھوں میں، بس صرف اجالا دیکھوں، وہ صرف راحت دیکھوں، آرام دیکھوں۔ جو تکلیف بھی آتی ہے انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، جو مشکلات بھی آتی ہیں ان میں بھی ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا کی تو 13 سالہ مکی دور سے گزرنا پہلے پڑا، 13 سالہ مکی دور سے انہیں گزرنا پڑا۔ وہ ایک اندھیرے، آپ سمجھو وہ اندھیرا تھا، وہ تاریکی کا دور تھا، وہاں سے گزر کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں بھی عطا کی، اور بڑی کامیابیاں عطا کی۔ مدینہ میں جا کر آپ پھر دیکھتے ہیں پھر کس طرح سے مکہ بھی فتح ہوا وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے مٹا دی رات کی نشانی اور ہم نے بنائی دن کی نشانی کو روشن، ہم نے بنایا دن کی نشانی کو، ہم نے دکھانے والا مبصرہ بنایا، تاکہ تم تلاش کر سکو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم معلوم کر سکو، معلوم کرو، عدد السنین، برسوں کی گنتی، والحساب، اور حساب معلوم کر سکو، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فصلناہ، ہم نے بیان کیا ہے، تفصیلا، تفصیل کے ساتھ، اور ہم نے ہر چیز کھول کر بیان کی ہے، ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی، ہم نے ہر چیز کو ممیز کر کے رکھا ہے، الگ کر کے رکھا ہے، ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے، دن کی اپنی اہمیت ہے، رات کی اپنی اہمیت ہے، آرام اور سکون کی اپنی اہمیت ہے، اور مشکلات کی
یا محنت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو 4 آیات آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان آیات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔